نہ مانگے تو پھر بھی جگہ نہیں. وہ آدمی کہتے ہیں جی میں حضرت سے بڑا متنفر ہو گیا ہوں. میں کہ خیر ہوا اتنی مہنگی گاڑی. ہمارے ایک بزرگ تھے پھر بھائی بھی تھے, بڑی شخصیت تھی, سید نواب حسین شاہ صاحب شنکاری میں رحمۃ اللہ علیہ, بڑے عجیب آدمی تھے. ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے تھے. وہ ایک زمانہ پہ دعا کرتے تھے, کہتے تھے اللہ مجھے پجارو دے, اللہ مجھے پجارو دے. اس وقت پجارو گاڑی نہیں آئی تھی. اللہ مجھے پجارو دے, کہتے میں چھوٹی گاڑی مانگی نہیں کبھی اللہ سے. بھائی جب مانگو اللہ سے, دینے والے اللہ ہیں. اللہ اگر ایسی چیز ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بات سمجھو نا. تو میں نے کہا جی آپ پیر صاحب سے متنفر ہوں کہ پیر صاحب سے راضی ہوں. وہ بڑی شان سے دنیا سے چلا گیا ہے, بڑی شوقت سے دنیا سے چلا گیا ہے. اور ان کا جنازہ, اللہ والوں کے جنازے شوقت اسلام کا مظہر ہے, شوقت اسلام کے مظہر ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیگر پر پیدا. صدیوں بعد لوگ پیدا ہوتے ہیں اہل علم میں سے, اہل قرآن میں سے. تو بریک لگا کے رکھا کرو, علماء کے خلاف باتیں نہ کیا کرو. تو حضرت لاہوری فرماتے ہیں قرآن کا خلاصہ, میں ٹرین پہ چڑھ رہا ہوں اور پوچھنے والا مجھ سے پوچھے کہ حضرت قرآن کا خلاصہ سنائیں, تو میں کہوں گا قرآن کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے. کتنی باتوں میں؟ اللہ کو راضی کرو عبادت سے, نبی کو راضی کرو اطاعت سے, مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. بس یہ 3 چیزیں پیدا کر لو, قرآن سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ حضرت کہہ رہے تھے کہ جو پوری صاحب کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا تو مجھے شرح صدر ہو گیا. شرح صدر مجھے بھی ہو گیا. شرح صدر تک بات جب کی جائے نا, صدر مجھے بھی ہو گیا ہے. تو یہ شرح صدر اگر چلا جائے صبح تک تو جمع بین الصلاتین ہو جائے, پھر کیا کریں گے آپ؟ مفتی امان اللہ صاحب ہیں ادھر, چلے گئے نا, وہ ہمیں نہ دیکھا پرانی. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. خطاب تو کافی بند قسم کا زبردست خطاب آپ نے سن لیا. مولانا طارق جمیل صاحب کی یاد تازہ کر دی انہوں نے. تو ہماری تو یہی خوشچینی تھی, ادھر ادھر کی جو 4 باتیں آپ سے کر دی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو قبول فرمائے. کتنی دیر ہوئی ہے؟ تھوڑا میں نہیں کہہ دی, 51 منٹ ہی ہو گیا. جلد دی روٹی تو غرضی ہو, باقی سارے چاول کھانا غرضی ہے. تھوڑا سا اللہ اکبر. یہ تو میری جو باتیں تھیں نا, یہ تھی تنقید. کیا تھی؟ امیر عظیمت شہید ناموں سے صحابہ حضرت مولانا اقنوا جنگی شہید یاد آئے. بڑی لمبی تقریر سنی میں نے, مٹیاں والی مسلمان. جب بیان کر چکے کافی دیر تو کہنے لگے یہ تو تھی تمہید, اب میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں. یہ تو تھی تمہید, اب میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں. یہ تو تھی تمہید, اب تقریر شروع ہو گئی. ایسے ہی کچھ انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج پایا مزہ ایمان میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. حضرت تھانوی کا خطاب سید سلیمان ندوی نے سنا نا, تو کیا فرمایا؟ ایسے ہی کچھ انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج پایا مزہ ایمان میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. یقین جانو ایسے اللہ والے آپ نے دیکھے کہ جن کے بیان سنو تو معلوم بھی ہوتا تھا کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے, قرآن آج ہی نازل ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مفتی صاحب کے ساتھ دل کھول کر تعاون کیا کرو, ٹھیک ہے نا. اتنی بڑی تقریروں کے بعد مزید کسی ترغیب کی ضرورت ابھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اپنی آخرت سیدھی کرو, اپنے انجام کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک نہ ایک حافظ قرآن کی نیت کر لو کہ میں اس کو تیار کروں گا. اور اس کے اخراجات بڑی شان شوکت کے ساتھ
مفتی صاحب کے ہاتھ میں خاموشی سے دیں، ٹھیک ہے نا؟ میں کافی عرصے سے الحمدللہ ادارہ چلا رہا ہوں، ابھی کسی مجبوری سے چندہ رسید بنائی ہے، چندہ رسید ہی ہماری کوئی نہیں، چندہ رسید کوئی نہیں ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے جسے دینا ہے چپ کر کے دے دے، نہ ہم سے آڈٹ کرے نہ آڈٹ مانگے پھر، ہم خود کھائیں طالبوں کو کھلائیں جو مرضی کھائیں، تو جس میں دینا ہے تو دے، نہیں دینا تو نہ دے، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر نہ کسی کو ہماری گاڑی پر اعتراض، نہ بس کھٹ پر اعتراض، نہ کسی چیز پر اعتراض، ٹھیک ہے نا؟ کیوں حضرت؟ ٹھیک ہے نا؟ بس اس طرح جی ہاں، ایک آدمی نے مجھے 40 لاکھ روپے دیا مسجد کی تعمیر کے لیے کسی وقت، میں نے کہا جی یہ میں تو مالک بن کے لیتا ہوں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو میں کل اگر پلاٹ لے لوں، کوئی گاڑی راستے میں نظر آئی، مجھے شوق ہو گیا بڑی گاڑی لینے کا، خیال ہے پہلے تو بندہ بڑا گھبرایا، میں نے کہا بے غبار کام کرتے ہیں ہم، غبار والا کام کرتے، اعتماد ہے، رسید کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے دیے دیو، پوچھنا نہیں ہم سے، سبحان اللہ، پوچھا تو پھر واپس لے جاؤ، کیونکہ بدگمانی حرام ہے، بدگمانی کیا ہے؟ حرام ہے، بدگمانی نہ کرنا، مالک بنا کر دو، زکوٰۃ نہ دینا، میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں تو زکوٰۃ طالب علموں کو کھلائیں گے، تو باقی مالک اس نے گاڑی دیں۔ دوسرے دن میں نے نیلم اسٹیل سے سریا لے کر اس کو 40 لاکھ روپے کی رسید واٹس ایپ کر دی، اس کو واٹس ایپ کر دی، میں نے کہا یار تھوڑی آپ کو تسلی ہو جائے نا، وہ پیر صاحب موٹر دے دی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے، تو آڈٹ نہ کرو سالوں سے، ٹھیک ہے نا؟ آڈٹ کیا کرو، جیسے آپ کے بچوں کو موٹر سائیکل چاہیے، استادوں کے بچوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے، یہ بھی شوق کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، کپڑے سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے علماء کے ساتھ احتساب والا معاملہ نہ کیا کرو، اللہ تم پہ بڑے رنگ کرے گا، اچھا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر میں میرا طریقہ تو نقشبندیہ ہے، نقشبندی طریقے میں قلبی ذکر ہوتا ہے، مراقبہ کہتے ہیں، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہری ذکر بھی جائز ہے، سری ذکر بھی جائز ہے، ذکر پہ شر جائز نہیں ہے، شر کے لیے ذکر کرنا جائز نہیں، بلی کا بچہ بھی سویا ہو تو اس کے سامنے بھی اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، جو لوگ کہتے ہیں ذکر میں جائز نہیں ہے، کہتے ہیں نا، ایک جگہ اسٹیج پر ایک آدمی نے مجھے دیکھا کہ پیر صاحب بیان کریں گے نا، تو اس کو پتہ نہیں میں قادری تو نہیں ہوں، میں اونچا ذکر نہیں کرتا، اس نے خوب جناب کہا جی ذکر جہر غلط ہے، بالکل یہ ہے وہ ہے۔ جب ان کے اپنے نام کے نعرے لگے نا، ان کے اپنے ذاتی نام کے 15-20 منٹ ذاتی نام کے اونچے نعرے لگتے رہے، میں نے بعد ان کے کان میں کہا کہ آپ کے نام کا نعرہ جائز ہے تو اللہ کا جائز نہیں، آپ کا نام بلند ہو تو یہ ثواب ہے، اگر اللہ کا نام اونچا لے لیا کسی نے تو ٹھیک ہے نا؟ تو معتدل رہنا چاہیے آدمی کو، جذباتی کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو اونچا بھی پکارا کرو، اللہ کو شر کے لیے نہ کرو، ریاکاری نہ ہو۔ اب صرف میں مجلس ذکر تو کراؤں گا اس شرط پہ کہ کیمرہ بند ہوگا، آج کل یہ بھی ایک تماشا بنا ہوا ہے، ذکر میں کیمرہ لگا دیتے ہیں، اور خدا کے بندے یہ اس طرح نہ کیا کرو، کچھ عبادات کو بالکل اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ حرم جا رہے ہیں، احرام کی حالت میں بزرگ منہ بنا کر رو رہے ہیں، تاکہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ چلا بڑی گریہ تاری تھی وہاں پر، بزرگ بہت رو رہے تھے۔ احرام کی حالت میں روزے پہ جب کھڑے ہو کر کبھی بھی تصویریں نہ بنایا کرو، نیت بھی نہ کرو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کچھ اپنے معمول ایسے اللہ کے لیے خالص کرو کہ جن کی گواہی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ دے سکے۔ اس میں ایک ذکر کی مجلس جو ہے نا، مولانا صاحب قیوم صاحب، یہ جو ذکر کی مجلس میں کرا رہا ہوں یہ آپ نے کرانی ہے پھر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا نام ہے، یہ کرانی ہے مجلس، ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے میں کرا رہا ہوں اس میں برکت ہوگی، کیونکہ یہ سند متصل کے ساتھ سیدنا علی تک پہنچتی ہے، اس طریقے سے جو ہمارے اکابر سے قادریہ چشتیہ تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ایک سند ہے پوری، تو کبھی کبھی پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر نا ہفتے میں مجلس کر لیا کریں، طلباء کو بٹھا لیا کریں،
تو اس مجلس کا طریقہ یہ ہے کہ یکسو ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ 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 لا إله إلا الله 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 تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، دل کے اوپر تصور کریں. میری طرف سے تمام حضرات کو قلبی ذکر کا اذن ہے، اجازت ہے آپ کو. بس دل میں تصور کر کے اللہ کے مبارک نام کا خیال رکھیں کہ دل پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور اس نام کو میں پڑھ رہا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس کو بڑا ہو دیتے ہیں تھوڑی دیر. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. اللہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. انبیاء اولیاء، انبیاء اولیاء، تابعین و صحابہ کہ جب بھی کوئی مشکل آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے. اے نصیر اس کو تو ارباب علم و فضل جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے.
کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اللہ درشد اللہ سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم سب کی پریشانی دور فرما اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما اے اللہ ہماری ظاہری و باطنی بیماریاں دور فرما اے میرے اللہ بری موت سے بچا بری انجام سے بچا خاتم الخیر ایمان پہ فرما اے اللہ ختم ایمان پہ فرما اے میرے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہمارے بچوں سے راضی ہو جا بچیوں سے راضی ہو جا اے اللہ خاندان سے راضی ہو جا متعلقین سے راضی ہو جا جتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی اللہ برکت نصیب فرما حفیظ نصیب فرما اے اللہ غیر کے خزانوں ہماری طرف متوجہ فرما اے اللہ غریبی سے تندرستی سے محتاجی سے ہماری حفاظت فرما قرض مرض عزت ذلت ہم سے دور فرما اے میرے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی گھروں کے غم ختم فرما سب کے اوپر رحم فرما سب پہ مہربانی فرما اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما یا اللہ اس مسجد کو باہر مین جگہ پر یا اللہ کشادہ جگہ نصیب فرما کھلی جگہ نصیب فرما یا اللہ اس ادارے کو دین کا مرکز بنا یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما قبولیت نصیب فرما برکت نصیب فرما خیر نصیب فرما یا اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے سب کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات و خدشات سے اس ملک کو محفوظ فرما اے میرے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس ملک کو سالمیت نصیب فرما استحکام نصیب فرما اس ملک کی حکومت کو اس ملک کی فوج کو غیرت و جرت نصیب فرما یا اللہ غیرت و جرت نصیب فرما دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا انہیں حوصلہ نصیب فرما یا اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما جتنے لوگ اللہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما جتنے لوگ یا اللہ اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما یا اللہ جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں پاکستان کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں دین کے دشمن ہیں مدارس مساجد خانقاہوں کے دشمن ہیں اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ و برباد فرما اللہ ان کو چھان چھان کے ہلاک فرما اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ فرما یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرما جہاں جہاں مسلمان مظلوم پریشان ہیں اللہ ان کی امداد فرما اللہ ان کی نصرت فرما اللہ ان کی تائید فرما اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ہمارے بچوں کے بچیوں کے مقدر نصیب فرما اولاد کے دکھوں سے بچا اولاد کے غموں سے بچا اولاد کی پریشانیوں سے بچا اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے ہم سے دعاؤں کے امیدوار ہیں کہ اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما اللہ ان کے حق میں قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے رحمت کی بارش نصیب فرما برکت کی بارش نصیب فرما یا اللہ اپنے خاص فضل متوجہ فرما یا اللہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب شامی اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ہم سب کے والدین جو ہم سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان پر رحم فرما یا اللہ ہارون رشید شامی صاحب بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں میں ان کی نعت سنی تھی ہمارے اجتماع میں تشریف لانے کی بے ادبی ہوئی یا اللہ نے معاف فرما ان سے نعت ہم نہیں سن سکے تھے یا اللہ پھر ان کو توفیق دے کہ ہمارے مرکز میں تشریف اور آ کر نعت بھی پڑھیں اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما ہماری حاضری اللہ قبول فرما ان علماء کو آپس میں اتفاق نصیب فرما اس شہر کو امن نصیب فرما برکت نصیب فرما وسلم جی میرے لیے بھی خوشی تھی ہمارے دانے کے لیے حضرت محمد فدا محمد صاحب ویسے ہی فدا ہے محمد پر دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبوبیت میں قبولیت میں اللہ اور اضافہ فرمائے میں آپ کو پورے اطمینان سے یہ بات کر رہا ہوں کراچی کے علماء سے میں نے سنا مجھ سے پوچھا کہ پنیا آپ کے علاقے میں ہے میں کہہ رہا جی کہاں وہاں پر مدرسہ عبداللہ بن مسعود ہے وہاں سرغچی پڑھاتے ہیں
میں نے کہا بالکل اسی پڑھاتے ہیں، لیکن میں نے کہا یہ بتا میں داخلے کے لیے بھیجا تو دوسرا نہیں ملا. معافی ہوں. میں نے کہا اس سے اب اندازہ لگائی کہ ابھی تک ٹھیک ٹھاک پیر ہوگا ہماری زبان میں نہیں آئیں گے، لیکن دوبارہ دوستوں سے فکر رکھیں ہماری طرف بھی رسید دینی چاہیے. ہر دروازے سے داخلہ کھلا ہے، جس طرف سے داخل ہے، جس طرف سے داخل ہو. ہمارے شیخ عبدالسلام صاحب اردو والے فرماتے تھے جس کو پاس کرتا ہے خدا اس کو داخل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کچھ ذاتے والے بھی ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس جو آتا ہے جس وقت آتا ہے میں کہتا ہوں داخل ہو، ٹھیک ہے داخلہ فارم پر کرو. میں کہا خیر ہو یار پاکستانی ہے دونوں ٹھیک ہے، افغانی ہوں پھر بھی داخل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت کا ادارہ بہت مبارک ادارہ ہے. اس پورے خطے کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، جہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، رجال پیدا ہو رہے ہیں اور بڑی شخصیات دین کی خدمت. کوئی میں نے عبداللہ مسعود کا پڑھا ہوا کہاں نہیں دیکھا. جہاں کو ملا ہے کہاں سے پڑھے وہاں سے پڑھا ہوں. الحمدللہ بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو قبولیت نصیب فرمائے، قبولیت نصیب فرمائے. ساری مدارس کو اللہ قبولیت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.